روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اقبال بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَن يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو توحید پر قائم ہے، یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوشش کی۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں۔ دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وہی قتلتا حرمتا، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اس کا اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے۔ ایک اور چیز سنی، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم میں انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے۔ یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جائے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے، آرام سے اپنی نیند پوری کیجیے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجیے اور فجر کی نماز پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی پہلے 4 سنتیں،
ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے وہ 40 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ ایک سوال بہت ہوتا ہے مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقہ نہیں ہوا ہے، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا ہے تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں، یہ سوال بہت۔ پہلی بات تو یہ سمجھ، عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو بہتر تو یہ ہے 7 اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجیے۔ عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانوروں میں کیا جائے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت ہے۔ عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے، قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے، عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے، بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بتائیے بچے کو جلدی سے کر دیں اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے، جاڑے کا روزہ ہے، جاڑے کا موسم ہے،
सर्दी का मौसम है, आसान है आपके लिए रोजा रखना, हो सके तो नफिल रोजा ज्यादा से ज्यादा रखा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, इल्ला बाअल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से 70 साल तक उसको दूर रखेगा। एक रोजा आप रखेंगे 70 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको बचाएगा। रमजान के अलावा मेरे प्यारे साथियों नफिल रोजा रखा करो, कभी कभी सोमवार को रोजा रख लो, कभी जुमेरात को रोजा रख लो। जुमेरात का और सोमवार का रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नफिल रोजे का एहतराम। इसी तरीके से अल्लाह के खौफ से रोने वाला उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यलिजुन नार रजुल बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात को करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो, या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगे। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे, तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन रद्दा अखीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु मिन नार यौमल क़ियामह, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन जहन्नम से आजाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अमाल है जो जहन्नम की आग से आपको निजात देने वाले हैं। मेरे बाद बंगला जबान के बहुत ही मीठे मुखबिर हजरत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है, और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है, मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोकेंगे। हजरत अली साहब जो आ रहे हैं, उनके हाथ पर भी आप मदरसे के लिए ताबीन देते हुए जाएंगे। हमें चूंकि अभी 11:15 हो चुके हैं, लंबे सफर पे निकलना है। ये चंद बातें जहन्नम की आग के ताल्लुक से और जहन्नम के से बचने के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग से बचाने वाली जो चीजें मैंने बयान की है, उन चीजों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले और जहन्नम में ले जाने वाली चीजों से अल्लाह ताला हिफाजत करे, और जहन्नम से निजात देने वाली चीजों पर अल्लाह ताला हम सबको और जिस बच्चे को आमीन।